ہم روزے دار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ روزے دار جس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے سحری، تو اس کی عبادت کا وقت گویا کہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ کھانا کھا رہا ہے تو عبادت، وہ پانی پی رہا ہے تو عبادت، وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو عبادت، عورت سحری پکا رہی ہے تو عبادت، دسترخوان سجا رہی ہے تو عبادت، روزے کی خاطر جو کچھ کام کیا جا رہا ہے وہ عبادت، حتیٰ کہ افطاری کرنا عبادت، اور تو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کا جاگنا بھی عبادت۔ روزے دار تراویح پڑھ کر جب سو جائے، سحری تک سوتا رہے، اس کو ایک ایک سانس پر عبادت الہی کا ثواب مل رہا ہے۔ نیند کر رہا ہے، اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ اللہ روز الریاحین امام ابو عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب ہے، جس کا اردو میں ترجمہ علامہ بدر القادری ہالینڈ والوں نے کیا ہے۔ بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے انہوں نے، اور اس کا ایک اور ترجمہ میرے استاذ گرامی علامہ محمد بن شاہ تابش قصوری صاحب مرید کے پنجاب لاہور والوں نے بھی کیا ہے۔ بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، مسجد جا رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا اور بڑا پریشان تھا۔ آپ شیطان کو دیکھ کر چھٹکے اور آپ نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ خیر وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے شیطان کو پریشان دیکھ کر پوچھا وہ خبیث تو کیوں یہاں کھڑا ہے اور کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا اندر ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں مگر جا نہیں سکتا۔ آپ نے کہا وسوسہ ڈالنا چاہتے ہو نمازی کو اور جا نہیں سکتے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے وہ نمازی سے نہیں ڈر رہا ہوں، وہ جو بندہ سو رہا ہے نا اس کے پاس، اس کے سانسوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت سرکار سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ واقعہ بالکل اسی طرح 3-4 اور بزرگوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، ان کے حوالے سے بھی مختلف کتابوں میں آتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا وہ جو سویا ہوا بندہ ہے تو وہ اس کے سانسوں سے ڈر رہا ہے، جو جاگ رہا ہے اور اس کو وسوسہ ڈالنے کے لیے مسجد کے اندر بھی نہیں جا پا رہا ہے، کون ہے وہ؟ کہنے لگا شیطان بولتا ہے حضور وہ جو سویا ہوا بندہ ہے نا وہ ہے روزے دار، اس کی سانسوں سے نور کے شعلے نکل رہے ہیں، اور ان شعلوں کی وجہ سے میں اگر اندر چلا گیا تو وہ نور کے شعلے میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس وجہ سے میں اندر جا ہی نہیں سکتا، اس کی سانسوں سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کی کیا شان ہے! یہ یاد رکھیے گا وہ نفلی روزے دار تھا۔ اگر نفلی روزے دار کی سانسوں کی یہ شان ہے، سوچو پھر فرض روزے والے کی نیند، اس کی سانسوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی بریتھ، اس کی سانسیں، اس کی جو اندر سے ہوا نکلتی ہے۔ حدیث قدسی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سناؤں بھی اور ساتھ اشک کے نذرانے پیش کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے فرمایا ہے اِنَّا لَخَلُوفًا فَمِ عَبْدِ صَائِمٍ، جو روزے دار بندے کے منہ سے بو آتی ہے اعظم عند اللہ من الریح والمسک، اللہ اس خوشبو کی اتنی عزت کرتا ہے، وہ جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ اس بو کی اتنی عزت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے وہ خوشبو کستور
مسک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اے روزے دار، تیری وہ بو تیری بیوی نہ برداشت کر سکے، تیرے بچے نہ برداشت کر سکے، تیرا جگری یار نہ برداشت کر سکے، قربان میرے اللہ پر جس کی خاطر تو نے صرف ایک وقت کا کھانا چھوڑ، رج رج کی سحریاں کی، رج رج کی افطاریاں کی، مگر تیرے منہ سے بدبو آئی تو تیرے رب نے، تیرے قریب رب نے ہم گنہگار، ہم خطا کار روزے داروں کے منہ کے بدبو کو بھی مشک سے زیادہ عزت دے دی۔ سوچنے لگا میں، مولا یہ عزتیں کیوں دے رہا ہے، یہ عظمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ فرمایا اس لیے سحری میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، افطاری میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تم دو سنتوں کے بیچ میں میرے محبوب کی ادا کر رہے ہو، میرے محبوب کی ادا کرنے والے کے منہ سے بو بھی آئے تو میں سے بو نہیں کہتا ہوں، کستوری اور مشک سے زیادہ عزت والی خوشبو قرار دے دیتا ہوں۔ ساری عزتیں مصطفیٰ کی برکت سے ہیں۔ یہ روزے، یہ تراویح، یہ نمازیں، یہ سحریاں، یہ افطاریاں، یہ جو کچھ ہے یہ مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ ایک روزہ اللہ نے خود نہیں رکھا، ایک روزہ بھی اللہ نے خود نہیں رکھا، ساری ادائیں مصطفیٰ کی ہیں، اور رب فرماتا ہے میرا ہے یہ روزہ، میرا ہے روزہ، میرا ہے روزہ۔ راز پتہ چل گیا، جو حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میرا ترنم کے ساتھ ایک شعر پڑھوں اور بس میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگان ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگان ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد